welcome to another episode of 73.96. میں واپس جانی ہوں اور وہ I know everybody surprised to see me like this کیونکہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا اس لک سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے بٹ ہے. السلام علیکم پپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ کچھ بھی کرا مجھے پہلے بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور کیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز. ایک تو میں نے ایسے پبلکلی کبھی آئی نہیں ہوں, اور دوسرا نماز کے وقت ہی ایسا ہوتا ہے, اور دوسرا آج ہماری 10th ایپیسوڈ ہوگی. مبارک ہو آپ کو, ہم دونوں کو مبارک ہو. آج ہم نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں ویسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بہت کامن کوشچن پوچھتا ہوں ہمیشہ. گائز فرسٹ آف آل سب کو وش بھی کر دیتے ہیں رمضان مبارک آپ سب کو. آپ کو بھی خیر مبارک. اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جو سن رہے ہیں سب کو جو مبارک. سن رہے ہیں سب کو رمضان مبارک. اور آج ہم تھوڑا رمضان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر رمضان کا آپ کی زندگی میں آنا ایک ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کو ایک اپارچونیٹی ملی ہے کہ آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پہ بھی, اور اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی مضبوط کر سکتے ہیں, اور وہ پورا سال جو ہے وہ آپ کو ایک اندر جو ہے انرجی دیتا ہے. تو شکر اللہ الحمدللہ کہ ہمیں یہ سال کا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور باقی اب رمضان کا ٹاپک ہے ہمارا. آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑے سے ہم سب میں سے اولڈ ہو. تو آپ بتاؤ آپ کے رمضان بچپن میں کیسے ہوتے تھے؟ ہاؤ اٹ ہیز چینج ٹو اب جیسے رمضان ہوتے ہیں. رمضان کے حوالے سے میری جو مختلف عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اور کیا کہتے ہیں حج ہے. سب سے زیادہ جو کیونکہ بچپن میں جو سٹارٹنگ تھی وہ میرا روزوں سے تھا. روزوں سے مجھے بہت پیار تھا, اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے. کبھی بیماری میں چھٹا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, یا کوئی اور ریزن ہو. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو میری سب سے پہلے میری جو ابو کے ساتھ جو سب سے پہلی جو میموری ہے نا, مجھے جو یاد ہے کہ سب سے پہلا جو سین میرے ذہن میں ابو کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ میں ابو کی گود سے ذرا سا آگے کر کے بیٹھا ہوں, اور ہمارے آگے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سامان پڑا ہوا ہے, کھانے پینے کا, آم پڑے ہوئے ہیں, تربوز پڑا ہوا ہے, مختلف قسم کے شربت پڑے ہوئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ڈرنکس ہیں, اور گرمیوں کے روزے ہیں. یہ تقریباً کوئی بات ہوگی 79 یا 8 کی کوئی بات ہوگی تقریباً, کیونکہ مجھے صرف ایک ہی سین یہ یاد ہے, اور میں گھڑی گھڑی پاؤں پھسل رہے تھے, میں پھر ابو کی گود میں اوپر ہو رہا تھا کہ, اور مجھے مزہ آ رہا تھا اندر اندر سے کہ ابھی یہ سب چیزیں ہم کھائیں گے. تو یہ ایک میموری ہے, یعنی اگر میں ابو کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں تو یہ سین جو ہے نا یہ میرے دماغ میں نقش ہو چکا ہوا ہے. اور دوسرا میرا امی کے والے سے جو ایک سین ہے ذہن میں, وہ مجھے یہ تھا کہ مجھے روزے بہت اچھے لگتے تھے رکھنا, اور یہ سب کچھ کرنا. ایک مرتبہ میں صبح اٹھا تو میں شاید انہوں نے اٹھایا ہوگا, میں نہیں اٹھا, تو صبح اٹھا تو ٹائم گزر چکا ہوا تھا, جو مجھے اب پتہ چلا تھا بعد میں کہ وہ ٹائم گزر چکا ہوا تھا. میں نے امی کو رونا شروع کر دیا کہ میرا روزہ مس ہو گیا ہے. میں نے امی ہماری جو ہے نا وہ کنونس کرنے کی پاور ہے ان میں بہت زیادہ. مجھے کہتی نہیں ابھی تو نہیں گزرا, تو تم ابھی روزہ رکھ لو, ابھی کھا لو کھانا اور رکھ لو. میں کہا اچھا. تو کہتے ہیں تو اب تو دہی وغیرہ بھی نہیں ہے, تم ایسا کرو یہ لو پیسے, جا کے دہی لے آؤ. اور اس وقت یہ 84 کی بات ہے, تو اس وقت میرا 8-9 سال کا تھا, نہ 10-12 سال کا, 12 سال. تو مجھے کہتی ہیں کہ تم ایسا کرو جا کے دہی لے آؤ اور کھا لو, روزہ رکھ لو. یعنی کہ میں اس وقت بھولا بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا, اور میں صحیح روشنی تھی دن مثلا 5-6-7 بجے ہوں گے, میں گیا ہوں آل دا وے دہی کی دکان میں, وہاں سے میں نے دہی خریدا ہے, گھر واپس آیا ہوں, کھایا اور روزہ رکھا ہے. یعنی کہ میں اتنا پیچھے انٹینشن یہ تھی کہ روزہ نہیں چھوڑنا. اور ابھی تک بھی جو ہے نا مجھے سب سے جو کیا کہتے ہیں اچھی جو عبادت لگتی ہے نا, اور وہ مجھے روزہ رکھنا, اور بغیر پین لیس ہوتا ہے میرے لیے روزہ رکھنا. میرے لیے ایسے ہی جیسے روٹین کا دن ہے, میرے لیے کوئی اتنا بادر نہیں مجھے کرنا پڑتا. اس کے بعد باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. ویسے رمضان میں نماز بھی تو کنیکٹڈ ہے ہی ہے, پھر زکوٰۃ بھی اسی کے حوالے سے, تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں رمضان کے حوالے سے. تو یہ میری چائلڈہڈ میموری ہے. تم بتاؤ تمہاری کیا چائلڈہڈ میموری ہے؟ میری یہ ہے کہ مجھے رمضان کا جب
بس رمضان جب ذہن میں آتا تھا ایز اے کڈ یہ ہوتا تھا کہ مطلب بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے اور آپ کھا سکتے ہو. اور مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ مطلب یہ ایک منتھ آتا ہے جس میں بہت کیا کہتے ہیں زیادہ ڈشز بنتی ہیں, ایکسٹرا چیزیں بنتی ہیں, اسنیکس بہت زیادہ بنتے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں تھا. اور میرا یہ تھا کہ ماما تھوڑا سا مجھے لاڈلا رکھتی تھی, تو میں مجھے ایج نہیں ایگزیکٹلی یاد, تو میں تھوڑی چھوٹی تھی, بٹ جو میری ایج کی کزن یا تھوڑی سی بڑی تھی انہوں نے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ لوگ مجھے بیڈ فیل کراتے تھے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, مطلب یہ اچھی لڑکی نہیں, یہ اچھی لڑکی نہیں. اور ماما کو میں جب کہتی, ماما کہتی تمہاری بھی ایج, تم نہیں رکھ سکتے بھی روزہ, تم مت رکھو. تو پھر میں اس سے میں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی تھی, میں آرام سے کھا بھی لیتی تھی. ورنہ مجھے ہمیشہ برا فیل کیا جاتا تھا کہ مطلب تم اتنی بڑی ہوگی ابھی تک روزہ نہیں رکھا, اور بڑی کا مطلب 7 سال کی ہوگی تو تم نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا. حالانکہ آج کا ویسے بچے 7 سال میں شروع کر دیتے ہیں, بٹ ماما نے مجھے بتایا تھا کہ جب تم رکھ سکتی ہو روزہ تب سے تم رکھو گی, اور اس کے بعد مطلب تمہارے پاس آپشن نہیں ہے نہ رکھنے کی. اور یہ مجھے ہماری فیملی کی چیز کافی اچھی بھی لگتی ہے. سب کو لگتا ہے بہت ماڈرن ہے اور مطلب ہر وقت فن اور ہلا گلا کرتا رہتا ہے, بٹ رمضان اور روزے ایسی چیز ہے کہ ہمارے گھر میں کنٹینیوسلی سارے رکھتے بھی ہیں, کوئی بھی نہیں مس کرتا. ہاں کوئی مس اگر نہیں خدا کرتا. نہ خواستہ ہم اٹھے نہیں ہیں, ہم سب نے 8 پیرا روزہ رکھا ہوتا ہے. مثلا ہمارے ذہن میں کوشچن ہی نہیں ہے کہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنا. مثلا نہیں اٹھے خیر کوئی بات نہیں, روزہ تو پھر بھی رکھنا ہے, روزہ لازمی رکھنا ہے. اور یہ اگر تم لوگوں کے گھر میں یہ آگے جاتی ہے, تم تینوں کے گھر میں یہ بات ٹرانسفر ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں. اور اب تو ہمارے روزے کافی سالوں سے ایسے تھا, ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹس لائک ڈیلی عید ہے ہمارے گھر پہ, کیونکہ جس طرح کے کھانے بنتے ہیں اور جس طرح کے مطلب ہم لوگ سارے مل کے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کھانے, اٹس نو لیس دین اے عید آلسو. بٹ اب آگے جب میری شادی ہو گئی ہے اور میں منیم کے ساتھ رہ رہی ہوں, اس کا بالکل ڈفرینٹ ہے رمضان سے ریلیٹڈ. اس کا یہ ہے کہ افطاری میں صرف زیادہ کھانا ہو تو زیادہ بہتر ہے. مطلب اچھا میں تمہیں بتاؤں, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کھانے سے روزہ کھولتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے کچھ روزوں کے اسنیکس وغیرہ, پکوڑے, سموسے یا فروٹ وغیرہ یا کوئی شربت وغیرہ پیتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں. اور پھر ایک اور اس میں کیٹیگری ہے جو کنٹینیوسلی کرتے ہیں دونوں چیزیں, پہلے روزہ کھولتے ہیں اور پھر کھانا کھا لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو بریک کرتے ہیں رات میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. ہاں, تو میرا یہ ہے, میرا خود کا یہ حساب ہے, میں سب کچھ اکٹھا کر کے کرتا ہوں. روزہ بھی کھولا, ساتھ کھانا کھایا. اور ایک مرتبہ میں ایک گھر میں مہمان کے طور پہ گیا تھا تو جب بھی روزے کھلنے کا ٹائم تھا, تو جب وہ میرے سامنے سب کچھ کوکنگ کر رہے تھے, میرے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ انہوں نے پہلے روزوں کا ارینج کیا ہوگا, کہہ رہے ہوں کہ کھانا جو ہے رات 9-10 بجے کھائیں گے یا 8 بجے کھائیں گے. تو مجھے بڑا دکھ میں ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ یہاں تو میں بتا کے جایا کروں گا, اگر میں کسی گھر جا رہا ہوں کہ بھائی میرا وہ والا بندہ ہوں جو روزے کے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہوں, تو لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھا. اٹس ایکچولی ویری فنی, میرے ساتھ ایگزیکٹلی سیم چیز ہوئی ہوئی ہے. میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی روزہ کھولنے, اور وہ لوگ, اب میں زیادہ نہیں بولوں گی, آفس ہو جائے گا کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, بٹ مطلب وہ تیاری نہیں تھی جیسے ہمارے گھر پہ جو بھاگ دور ہو رہی ہوتی ہے روزے سے 1 گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے. آدھے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں جب روزہ کھل چکا ہے, اور میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہ مطلب ہمارے گھر تو بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. تب سے میں ڈیسائڈ کیا کہ بھائی افطاری صرف میں نے گھر پہ کرنی, میں کبھی باہر نہیں جا رہی افطاری کرنے, کیونکہ جو گھر کی افطاری ہوتی ہے نا, جو گھر کا پراپر جو آپ کے مطلب کیا کہتے ہیں جو طریقہ رہتا ہے آپ کا کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے کرتے ہو, میں بھی ہر فیملی کا الگ الگ بھی ہوتا ہے. دوسری چیز ہے, اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ایک ہر جس طرح ہر ملک کا ایک کلچر ہے, ہر زبان کا ایک کلچر ہے. پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, یا مختلف کیرلا کے لوگ ہیں, مختلف بنگالی ہیں. اسی طرح جو ہے نا, ہر فیملی کا بھی ایک اپنا کلچر ہے. ہم جب کراچی میں میرا پہلا جو ٹائم ہے 17 سال تک میں کراچی میں رہا ہوں, تو وہاں پہ بہت کلچرل لائف ہوتی ہے. وہاں پہ ہر چیز کو, محرم ہو, رمضان ہو, کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو, بے شک فٹ بال ٹورنامنٹ ہو, اولمپکس ہوں, ایون ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے. اور یہ کراچی کی بہت اچھی بات ہے جو مجھ میں آئی, اور میں نے اس کو سوچا کہ یہ بہتر ہے. جیسے ہی ہم پنجاب میں موو ہوئے تو میں نے دیکھا یہاں پہ رمضان میں عبادتیں وغیرہ تو بہت ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہوں گی شاید, لیکن یہ اہتمام جو افطاری وغیرہ کا یہ ذرا کم تھا. اس طرح اتنی نسبت کا نہیں تھا. ان کی پرائیورٹی یہ نہیں تھی, ان کے ذہن میں تھا کہ بس روزہ. کئی جگہ میں نے اس طرح دیکھنا کرنا کہ بس کھانا رکھ کے کھول دے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں ٹریڈیشنز ہوتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب جس طرح ہم ادھر دبئی میں آئے ہیں, یہاں پہ بھی اسی طرح ہی رواج ہے, لوگ اسی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ بزنس کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے بہت یعنی کہ انگیجنگ اور بہت پیک ٹائم ہوتا ہے ہر لحاظ سے. تو یہ
اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے گھر کا. اگر آپ کو یہی کلچر اچھا لگتا ہے تو آپ وہ اپنا لو کہ بس ٹھیک ہے، روزے کو اسی طرح رکھا کہ بس اذان ہوئی ہے، نماز پڑھی اور کھانا کھا لیا. لیکن میرے خیال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میں اسی لیے اہتمام کرتا ہوں، نہ صرف عبادت میں، قرآن شریف پڑھنے میں بھی، مختلف اچھے کام کرنے میں بھی، اور باقی چیزوں میں بھی. اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ 30 رمضان کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ہی پہلے تو پورے سال رہنا چاہیے، اگر نہیں بھی رہ رہا کسی کے، لیکن تھوڑا بہت تو ساتھ چلنا چاہیے آپ کے اندر کچھ وہ چیزیں. اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک کوشچن آ رہا تھا، کیونکہ کافی لوگ میں دیکھتی ہوں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں، جو لوگ رمضان میں، اوبویسلی رمضان ایسا منتھ بھی ہے کہ آپ مطلب وہ چیزیں دکھا سکتے ہو کہ اچھا آپ نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے یا کوئی اسلامک کوٹ آپ نے شیئر کر دی فار دا ینگ پیپل یا کول پیپل جو نارملی نہیں کرتے. تو نیچے کمنٹس لوگوں کو آئیں گے کہ او آگے 1 مہینے کے مسلمان، یا اب رمضان آیا تو یہ لوگ ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ویسے پورا سال یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. تو آپ پلیز، میں چاہتی ہوں اس پہ تھوڑا سا کچھ بولو. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے میں وہی ہمیشہ کہنا جینے اور جینے دو کے بنیاد پہ کام کرنے والا بندہ ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ سپوز ایک بندہ 100 دن کے لیے غلط کام کرتا ہے یا 10 دن وہ ٹھیک کرتا ہے، تو آپ کئی لوگ 10 دن والے بھی نہیں ہیں، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رمضان میں بھی اسی طرح ہی رہتے ہیں. تو کم سے کم وہ ان سے تو بہتر ہے، کم سے کم ان سے تو آپ ان کو بہتر درجہ دیتے ہیں. کئی لوگ تمہارے اس ڈریس پہ اب کہیں گے کہ اچھا ویسے ہی ٹھیک ہے، اب رمضان کے بعد ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی صرف جو ہے نا کرٹیسائز کرنا ہے. تو یہ ایسے باتوں کے پیچھے نہ بھاگنا چاہیے، نہ ایسی جو چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. ہاں یہ ہمارے اسلام میں ہے اور بہت اچھی طریقے سے، تو یہ ہمیں سب چیزیں کرنی چاہیے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ گانے نہیں سنتے روزوں میں، اور ویسے سنتے ہیں. کہیں مثلا میں نے مذہبی لوگ دیکھے ہیں وہ بالکل گانے، فلم، ڈرامہ وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں کرتے، لیکن وہ عام پورے سال وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے وہ زیادہ اچھے کپڑے پہننا شروع ہو گئی، جس کو ہم ایک بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ نے ضرور اعتراض کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ، بس یہ میرا ایک ماننا ہے کہ بس پھر بھی وہ ان لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جو نہیں، کئی لوگ نہیں احترام کرتے، ان کو بڑا عجیب بھی لگتا ہے ان کو کہ وہ تو ایون یہ اس چیز کا بھی احترام نہیں کرتے کہ روزے دار کے سامنے ہم نے کھانا ہے یا نہیں کھانا. تو دنیا بھری پڑی ہوئی ہے مختلف ایگزامپل سے. تو میرے خیال میں ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں کہ جو آج کا غلط یا برا بندہ جو آپ کو لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط نہیں ہے، جو لگ رہا ہے آپ کو کل کا بہت ایماندار اور بہت پرہیزگار بندہ ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی نسل سے کون اور آئے گا، یا لڑکا یا لڑکی یا تو تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کہا دبئی میں بہت، ہم ادھر رہے ہیں تو دبئی میں بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے جو دوسرے ریلیجن سے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہمارے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے، یا ہمارے سامنے دے ول اوائڈ دا انٹرٹینمنٹ اسٹف، کے لائک پانی نہیں پئیں گے یا ڈرنکس وغیرہ وہ سب اوائڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس از آلسو ویری بیوٹیفل، ناٹ دیٹ کہ وہ لوگ فاسٹ. اور میں تو اتنے لوگوں کو جانتی، لاسٹ ایئر میں ایک کورس کری تھی ڈیورنگ رمضان، تو اس میں ایک لڑکی تھی، شی واز ہندو بٹ شی واز فاسٹنگ. تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا، کہتی ہے رمضان از اے منتھ کہ مجھے بہت پیسفل منتھ لگتا ہے مجھے، اینڈ شی لیوز ان دبئی. تو وہ کہتی ہے کہ ناٹ دیٹ کہ میں ریلیجن فالو کرتی ہوں کچھ، بٹ میں روزے سارے رکھتی ہوں. کہتی میرا ریلیجن بھی نہیں ہے، بٹ مطلب جو سحری میں، وہ ہندو لڑکی ہے، پورے روزے رکھتی ہے. وہ اٹھتی ہے سحری میں، کھاتی ہے، اور پھر پورا دن جیسے فاسٹ ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر افطاری ٹائم کھا لیتی ہے. اور یہ نہیں کہ پیچھے نمازیں ہو رہی ہیں یا اس کے کپڑے جیسے ابایا ٹائپ کچھ بھی نہیں ہے. شی لائکس دیٹ. ایون میری ایک اور فرینڈ ہے انڈین، وہ بھی اس دفعہ سوچ رہی ہے کہ وہ بھی اس دفعہ روزے رکھے گی. اس نے بتایا بھی، کہتے ہیں انڈیا میں بھی کافی اب تو ایسا کلچر آتا جا رہا ہے کہ ہر فیسٹیول سیلیبریٹ کرتا ہے ہر کوئی. تو کہتے ہیں اس طرح رمضان کی طرف بھی سارے آتے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. اور ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں رمضان کے حوالے سے، جو اسپیشلی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اسپیشلی مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، وہ میرے اس بات کو بہتر سمجھیں گے اور سیکنڈ کریں گے. پاکستان میں جیسے ہی رمضان آتے ہیں، وہاں پہ اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے، اتنی مہنگائی کی جس کا کوئی حساب نہیں. حالانکہ ہم مسلمان ملک ہیں، ہم سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ملکوں میں سے آتا ہے ہمارا نام، اور سب سے زیادہ نمازیں، مسجدیں ہماری ایک محلے میں پتہ نہیں 5 4 مسجدیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اتنی مہنگائی ہوتی ہے اور کہ عام حالات میں وہ خریدنا اور مشکل ہوتا ہے. تو آگے جا کے کس طرح رمضان میں کیا ہوگا. اب تم دیکھنا کہ آلریڈی 45% انفلیشن آلریڈی ہوئی ہے.
اب رمضان میں اس کا کیا حال ہوگا یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اب دیکھو کیا بنتا ہے. ہمارا ایک دن روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور الٹا ہے ادھر دبئی میں. یعنی کہ ہمارے جو ابھی 1 مہینے پہلے جو سودے آئے ہیں وہ رمضان ڈسکاؤنٹ میں آئے ہیں. آپ کو ہر چیز 75%, 50% ڈسکاؤنٹ یہ ملے گی اور ملے گی. اور کیونکہ سیل بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے 100 چیزیں بیچ کے 10 روپے کمانے ہیں, آپ 300 چیزیں بیچ کے 10 روپے کما لو یا 15 روپے کما لو, تھوڑا سا پروفٹ رکھ کے زیادہ. یہ ادھر اس چیز کے اس بزنس ماڈل پہ کام کرتے ہیں. اور اتنی لوگ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی رمضان کافی سیلز لگیں گی. اور لوگوں نے کئی لوگوں نے ایڈوانس سودے لے لینے, گروسری کے 2-3 مہینے ایکسٹرا لینے, کیونکہ چاول سستے, کھانے پینے کی چیزیں سستی, آئل بہت سستا, ڈبل ٹرپل ایک کے ساتھ یہ فری, یہ سیل. تو یہ کتنا بڑا گیسچر ہے اور کتنا بڑا ایکٹ ہے. اور دبئی کے حوالے سے یہ ہمیں, اور یہ صرف ہمارے مذہب میں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, ادھر پوری دنیا میں کرسمس میں اسپیشل سیلز لگتی ہیں. لیکن ہمارا انفارچونیٹلی یہ جو پاکستان میں یہ چیز جو ہوتی ہے مجھے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, اور میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ ابھی فوراً تو چینج ہونے والا نہیں ہے. اس میں کچھ میرے خیال میں اگر کوئی آج بھی چینج ہونا شروع ہوگا تو 20-25 سال تو لگیں گے. تو لہٰذا ہمیں یہ سہنا پڑے گا, ابھی یہ مہنگائی اور وغیرہ سہنی پڑے گی. تو اور تم بتاؤ یو اے کے ایک یو اے کے آپ نے مجھے بھی یاد آیا تھا کہ آپ کہتے بچپن کے روزوں میں, مجھے یاد آیا تھا اگر کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نہیں, ہم لوگ وہ رکھتے تھے چری روزہ رکھتے تھے جو 12 بجے ہمارا کھل جاتا تھا, اور وہ صبح اور 12 بجے تک اتنا لمبا ٹائم لگتا تھا کہ 12 بجے کب ہمارا روزہ کھلے گا, اور پراؤڈ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم نے جس پورا روزہ رکھا ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ہوتی تھی جمعے سے جمعہ, آپ جمعے کو جمعہ آپ روزہ رکھتے ہو, اینڈ دین آہستہ آہستہ آبویسلی گو ٹو. اچھا میں نے بھی چیری روزے رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے سیانا ہو گیا تھا بہت جلدی. تو میں نے کہا یہ تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے چیری روزہ ٹائپ. تو میں نے فوراً ہی چھوڑ دیا تھا. میں مثلا رکھے ہوں گے 1-2 سال شاید چیری روزے بھی رکھے ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ صرف بچوں کو بہلانے کی چیز ہے, تو میں نے وہ نہیں کی. اور رمضان کے حوالے سے اور آپ کوئی اپنی فیوریٹ میموری بتاؤ رمضان سے ریلیٹڈ, ابھی ریسنٹلی یا پرانے دنوں میں. اچھا میں ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے روزہ کھا پی کے رکھتا ہوں. 2 سال ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, یا 1 سال ہوا ہوگا. میں ہمیشہ روزہ کھائے پیے بغیر رکھتا ہوں. میرے سے کھایا نہیں جاتا, عجیب سی حالت ہوئی ہوتی ہے, فوراً اٹھ کے جو ہے مشکل ہوتا ہے. بیسیکلی پاپا کا یہ ہوتا ہے کہ کھائے بغیر میں نماز پڑھوں گا پر میں کچھ کھاؤں گا نہیں, مجھ سے نہیں کھایا جاتا. ہاں اب پھر بہت آہستہ آہستہ میں ہوا. پہلے میں بالکل نہیں کھاتا تھا, صرف اٹھ کے نماز پڑھی اور روزہ رکھ لیا اور افطاری کی شام کو کر لی. اور پھر میں نے اب آہستہ آہستہ پھر میں نے کہا اچھا میں ایک لسی کا گلاس پی لیا کروں گا. وہ پھر مجھے لسی کا گلاس بیڈ پہ لا کے دیا جاتا تھا, اسی وقت پی کے اٹھ جاتا تھا, پھر نماز پڑھ کے سو جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اب میں اور زیادہ بہتر ہوا. پچھلے سال میں نے تقریباً سارے روزے میں نے نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے تم لوگوں کے ساتھ, بے شک کھاتا نہیں تھا لیکن بیٹھتا تھا اور تھوڑا بہت, کیونکہ میرے سے کھایا نہیں جاتا. ایک علیحدہ پتہ نہیں میرے اندر کی کوئی ایک چیز ہے کہ جو مجھے بھوک نہیں لگتی صبح اتنی صبح. ویسے میں مارننگ پرسن ہوں لیکن اتنی صبح مجھے بھوک نہیں لگتی, تو میرے سے کھایا نہیں جاتا. ہاں یا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے رات کو بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے تو گنجائش نہیں ہوتی. اور باقی مجھے پکوڑے بہت پسند ہیں. پکوڑوں کے بغیر روزہ تو میں کہتا ہوں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ روزہ کھل گیا ابھی تک کہ نہیں. یہ پیٹ ایویں نہیں نکلا, اس کے لیے بڑے روزے گزرے ہیں, اس کے لیے کافی روزے کھولنے پڑتے ہیں. آپ کا میرا تو یہ ہے کہ بنتے ہی پکوڑے ہمارے لیے, اور جب تک پکوڑے کی پلیٹ ختم نہیں ہو جاتی ہمارا کھانا ہی نہیں اگلا. اچھا اگر مجھے کسی دوسرے بندے کا خیال نہ ہو, اگر مجھے کوئی پارٹنر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا بھی یہی ہے. میں وہ ساری ڈش اکیلے بھی کھا سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا, بس میں نہیں کہوں گا, کیونکہ میں اتنا زیادہ پکوڑے سموسے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. لہٰذا اب میں نے آہستہ آہستہ تھوڑی کم کی ہیں. ایج فیکٹر ہے شاید, یا کچھ صحت کے حوالے سے بھی میں چیزیں کرنا اچھی لگتی ہیں, تو اس لیے. لیکن مزہ جو ہے, اگر مجھے ان چیزوں کا ڈر نہ ہو, صحت کا یہ نہ ہو, تو میں تو پوری لائف یہ سنا کہ رمضان میں پکوڑے ہوتے ہیں, یہ سب چیز ہوتے ہیں. اب منیم ایسا کہہ رہے کہ یہ سب نہیں کرنا. ایون مائی مدر ان لا از لائک اوائڈ انہیلدی فوڈ, اور رمضان از اے ویری گڈ وے کہ آپ ہیلدی لائف اسٹائل بھی فالو کر سکتے ہو. تو پتہ نہیں میرے روزے کیسے گزریں گے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ, کیونکہ بالکل نیو طریقے سے ہوگا. منیم کا بھی جو بھی اسٹائل جیسے اس کا دل ہوتا ہے کھانا ڈائریکٹ ہو, اور میں آئی بھی جس کا ہماری اس مرتبہ شادی کے بعد پہلے روزے ہیں,
اور کوئی پلاننگ ہے کہ جو تم ایک ٹرینڈ اپنے گھر کا ایک جو ہوتا ہے رکھنا کوئی ذہن وہی میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ. میرے کچھ رولز ہیں جو میں ہر رمضان میں فالو کرتی ہوں. کچھ میری لسٹ ہے وہ آئی ول کیپ اٹ ٹو مائی سیلف, بٹ وہ سب چیزیں میں فالو کرتی ہوں. تو اب دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا کچھ نیا کرتے ہیں. بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ. بھی میرے ذہن میں کچھ آیا نہیں ہے اس طرح. ہاں پتہ چلنا چاہیے آئیڈینٹیکل کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہر گھر میں ڈفرینٹ. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ریفلیکشن ہوگا تمہارے ہسبینڈ کا بھی, تمہارا اپنا بھی ہوگا. پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو تم نے کہو کہ یہ اب ہمارا ایک جو مریم اور منیم کا جو ایک گھر ہے اس کے اندر یہ چیز ایک ڈفرینٹ ہو, ایک اچھی ہم روایت ڈالیں یا کچھ. تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ روز ہم ایک کھانا جو ہے ایک روزہ کسی کو کھلائیں, کسی کو یہ کریں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک اچھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو رمضان میں تو ویسے ہی سب کے دل تو سافٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایوری بڈی از انٹو چیریٹی, جو کہ ویسے پورا سال ہونا چاہیے. ہر چیز کا, ہر ایکٹ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ, میں ویسے ان چیزوں میں نہیں پڑھتا کیلکولیشن میں, لیکن کہتے ہیں یہ ہے بھی ہے, لکھا بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ ملٹیپل قسم کے اللہ نے انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہر ایکٹ جو ہے 70 ٹائم. رمضان میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. ہاں جی, میرے اللہ کا فضل ہے. اور اچھا, میں اس ایپیسوڈ کے لیے بہت نروس تھی کیونکہ یہ لک میری, اور دوسری بات کی جو میری اسلامک تھاٹس ہے جو سارے میں بہت اس کے نا پرسنل رہتی ہوں. اس کا مطلب میں اپنے آپ تک رکھتی ہوں, میں زیادہ شیئر نہیں کرتی. مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے بندے کا یہ بلیف ہے کہ نہیں, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ہرٹ, ہاں کیا بتا آگے, کیونکہ مجھے ایسی باتوں پہ آرگیومنٹ کرنا, کسی کو ہمیں بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, کیا بتا وہ کچھ اور سوچتا ہے اور میں آگے سے کچھ بول. تو آج جب ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم نے ایپیسوڈ کرنی ہے تو میں کافی وہ تھی کہ میں کیا کیا بول سکتی ہوں جو آگے سے کسی ایگزیکٹلی ہرٹ نہ ہو, یا آگے سے کوئی کسی کو بات بری نہ لگ جائے, یا کوئی کسی کو لگے اسلامک لحاظ سے غلط ہے بات. تو میں بڑا کیئرفل رہ رہی. نہیں, ہم بہت ڈیپ نہیں جائیں گے. ہر ایک کا اپنا, اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہر ایک بندے کے اپنے تھاٹس ہیں, اپنی وہ ہے, کرنا چاہیے ہمیں. اور ابھی ہم نے 3-4 قسطیں اور ایپیسوڈز اور کرنی ہیں اس کی رمضان کے, ساری رمضان سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ گیٹ ریڈی ٹو سی می لائک دس. آلسو میرا یہ تھا کہ کافی ٹائم تک پیپل ڈنٹ بلیو کہ میں بھی روزے رکھتی ہوں, جسٹ بیکاز آف دا وے آئی ایم نارملی, آف مائی کلوتھس میں بھی. تو میرے تو جو پاکستان میں کزنس تھے, ہم کہیں پاکستان گئے ہیں, رمضان کی بات ہو رہی, تو آپ ہی روزہ رکھتی ہو. اور میں ان کو ایسے دیکھتی تھی کہ میں کیوں نہیں رکھتی ہوں روزہ. گیو می لائک ون ریزن. گھر میں سارے روزہ رکھے, میں بس نہیں روزہ رکھتی ہوں کہ میرا میں ایٹیٹیوڈ ہے. پتہ نہیں یہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے بارے میں. بٹ یو نو, اب پہلے مجھے بہت ہوتا تھا, اب تو میں وہ ہو گئی ہوں, اس سے اوور ہو چکی ہوں. مجھے نہیں کسی کو, میں عمرے پہ گیا اور میں گنجا ہوا ادھر جا کے, تو میرے کچھ دوست بڑے حیران ہوئے کہ آپ گنجے ہو گئے, اتنا آپ کا ایمان ہے. کیونکہ پتہ نہیں یار, ان کو لگتا نہیں ہے کہ میرا اتنا, میں فیتھ ہوں, فیتھ کے اوپر اتنا یقین رکھتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں, ویسے آپشن ہوتی ہے, لیکن میں نے کہا نہیں, پہلا میرا عمرہ ہے, تو ہو سکتا ہے آگے میں اس طرح نہ کروں, لیکن میرا پہلا عمرہ ہے. خیر کوئی, اور میں زندگی میں پہلے کبھی بھی گنجا نہیں ہوا. مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی یہ گنجے ہونے سے, اور میں زندگی بھر, مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی گنجا ہوں. اور اس عمر میں آ کے گنجا ہوں اور اپنی مرضی سے ہوں, اور میرے پاس آپشن تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ رکھ سکتے ہو, آپ کو تو بس ریزن چاہیے ہوتی ہے نا, آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تو مجھے ریزن بھی تھی, لوگ بھی کہہ رہے تھے, لوگ کہیں ادھر کر بھی رہے تھے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے اس کو بہتر طریقے سے, جو اس کی ایکسٹریم جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے, اور میں نے کیا. ہم نے تو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا کافی دنوں تک. ہم نے تمہارے پاپا واپس لے گیا. مجھے سوٹ کی تھی ویسے کچھ تصویروں میں, That's debatable بابا. تمہیں پتا دبئی میں یہ جو ہے گنجا پن یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. وہ لوگ جو ہیں, کئی لوگ فیشن سے گنجے ہوتے ہیں. ادھر جج لوگ کم کرتے ہیں, کرتے ہوں گے اتنا نہیں, لیکن پاکستان میں ہر چیز جج کی جاتی ہے, جو کہ اب جس طرح ہمیں شکایت ہے نا جج لوگ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم بھی ادھر جا کے جج کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے, ادھر ایک انوائرمنٹ ہی ایک ایسا ہے کہ سب جج کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے. نہیں وہی, اب جیسے پہلے مجھے بہت ٹریگر کر جاتی تھی بات, تو سب کو آئی تھنک آئیڈیا بھی ہو گیا تھا کہ اس کو ایسی کوئی بات کریں گے تو یہ آگے سے لڑ سکتے. تو اب میں اس پہ اوور ہو چکی ہوں, یا تو ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, ناٹ دیٹ آئی ایم گیٹنگ اولڈ, بٹ ویسے اب مجھے نہیں چیزوں سے اتنا فرق پڑتا. جیسے میں اس لک کو لے کے اتنا کانشیس تھی, پر اب میں دیکھو. اور رمضان کے والے سے کچھ آپ بتاؤ نا کوئی رمضان سے ریلیٹڈ. رمضان کے والے سے میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. میرے خیال میں ہمیں جس طرح ایک اسپیشل گیسٹ کی تیاری کرتے ہیں کافی عرصے تک, ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ میرے اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں, تو یہ اسی طرح آپ کو ہمیں اس منتھ کی تیاری کرنی چاہیے شروع میں,
اور اس کو جس طرح مثلاً ہمارے گھر تو پراپر صفائیاں ہوتی ہیں رمضان. تمہاری ماما نے ایک ہفتے پہلے ہی جو ہے پریئر روم بنا لیا ہے, اس میں لائٹیں لگا دی ہیں, یہ قرآن شریف وغیرہ رکھ دی ہیں قرآن شریف. اور میں تم لوگوں کی جنریشن کو ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن شریف سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ان کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سیدھا سیدھا یہ عربی سے پڑھنے سے میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھو. اور ضروری نہیں کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ آپ نے رمضان میں ختم کرنا ہے تو یہ وہ سب کچھ. تھوڑا تھوڑا پڑھ لو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو, سمجھ کے پڑھو. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے پورا قرآن شریف. اور میں اس چیز کو کہوں گا کہ چلو اسی رمضان میں آپ سب جو ہے وہ ایک رکھ لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اسی روزوں میں ختم کرنا. ایک آیت جو ہے اگر آپ نے شروع کی ہے وہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, کل چھوڑ دیں, پھر کل سے شروع ادھر ہی کریں, پھر 3 مرتبہ کریں, 4 مرتبہ کریں, 5 مرتبہ کریں. آپ کو میں نے جب پہلے مرتبہ قرآن شریف شروع کیا ترجمے میں 2009 میں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا چیز, اور میں آگے موو ہی نہیں ہوتا تھا جب تک مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. کوئی میں ریس ہے, میں نے کسی سے ریس لگائی ہوئی ہے, میں نے کسی کو ثبوت کرنا ہے. قرآن جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا پڑھ میں نے کوئی ثبوت کسی کو پیش کرنا ہے کہ بھئی میں نے 30 دنوں میں یا 40 دنوں میں یہ کر لیا. میں ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں سمجھوں کہ اللہ میاں مجھ سے مخاطب ہے, اور وہ ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بندوں کے لیے لکھا ہوا ہے, اور وہ ہم سے مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس قرآن شریف کے ذریعے. تو ہمیں کیوں نہ وہ سمجھیں, کیوں نہ پڑھیں, کیوں نہ اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک آیت پہ اگر آپ کو 10 دن بھی لگ جائے, مہینہ بھی لگ جائے, میرے خیال میں ٹھیک ہے. اور اس کو آپ مہینے بعد اگلے آیت پہ چلے جائیں, اگلے رکوع پہ چلے جائیں. کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں, یہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا اچھا لگتا ہے. نہیں, جس طرح تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نا آپ, ایک مرتبہ اب مجھے کئی چیزیں میں اردو پہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی, انگلش میں مجھے سمجھ میں آتی ہے, انگلش میں کئی مرتبہ نہیں آ رہی اردو میں. مثلا آپ نے اس آیت کو سمجھ کے آگے جانا ہے, تو اس طرح آپ کر لو, کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے. اگر نہیں بھی ختم ہوگا, مثلا ختم سے مراد کے اس کو کمپلیٹ کر پاتے, تو جتنی بھی سمجھ اللہ کی بات جتنی بھی سمجھ میں آ جائے اتنی اچھا ہے. آپ نے کوئی ٹاسک نہیں لیا ہوا کہ جی ہم کئی مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مس گائیڈیڈ ہوئے ہیں ان چیزوں کے معاملے میں. وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. ہمیں قرآن شریف کو سمجھنا چاہیے. قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں کہ وہ سب کتابوں کی, میں کیا ہوتا ہوں اس چیز کو ورڈکٹ کرنے والا, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اس پہ آ کے نبوت ہی ختم ہو گئی. ان کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ قرآن شریف ہے, اور ہم صرف اس کو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں, کوئی ترجمہ نہیں پڑھا, کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو وہ میرے خیال میں اگر آپ اس رمضان میں کوئی, اگر آپ کیونکہ پچھلے رمضان میں 73.96 نہیں تھا, اگر یہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میری ایڈوائس پہ, اگر ان پہ میری ایڈوائس کچھ اثر رکھتی ہے ان پہ, تو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور بے شک تھوڑا تھوڑا, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر 30 دن بعد اگر آپ ایک سپارہ بھی ختم کر چکے ہو پڑھ کے مثلا ترجمے کے ساتھ, تو کافی ہے, خیر ہے. اگلے مہینے اور آہستہ آہستہ آپ کی اسپیڈ سمجھ, کیونکہ آپ کمیونیکیشن سمجھ جاؤ گے, پھر آپ کی اسپیڈ آگے بڑھ جائے گی. اور اسپیڈ سے کرنا کیا ہے, مطلب کیا ہے, اچیو کیا کرنا ہے, سمجھنا ہے, سمجھو. تو یہی میرے حال میں سب سے ہائی نوٹ ہے, اسی پہ ختم کرتے ہیں. ہائی نوٹ ہمیں مل گیا ہے. اچھا ویسے ایکچولی میں بھی اس دفعہ یہ ٹرائی کر سکتی ہوں, کیونکہ منیما میں نے ریسنٹلی قرآن پاک دیکھا, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور فار می انگلش از بیٹر دین ریڈنگ ان اردو. میرا تو ایک الگ ہی وہ لمبا وہ شروع ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. رمضان مبارک آپ کو. اگلی بڑی انٹرسٹنگ 3 ایپیسوڈز اور آ رہی ہیں رمضان کے حوالے سے. ایک تو چیریٹی کے حوالے سے آ رہی ہے, ایک میری عمرہ جرنی کے حوالے سے آ رہی ہے, ایک دو اور چیزیں ہیں وہ سرپرائز ہیں. تو پھر رمضان مبارک, اور خوب عبادت کریں, خوب انجوائے کریں. اگلی مرتبہ کئی لوگ اس پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو آپ روزوں کو صحیح سیلیبریٹ کریں. سیلیبریٹ سے مراد کہ ایک ایسا موقع ملا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ایکٹ کا ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ آپ کو اس کا ایکسیپٹنس ہوگی. اللہ میاں اور نزدیک سے سنیں گا آپ کا. معافی مانگ لیں اللہ سے, کوئی پچھلے سارے گناہ بھائی اب ختم, اب اس رمضان کے بعد میں اس طرح کا بندہ ہوں. میں نے بھی اسی طرح کیا تھا. میں کوئی کیا کہتے ہیں, ابھی بھی شاید اتنا ٹھیک نہیں ہوں, لیکن میں نے بھی اللہ سے معافی مانگی اور کچھ کہا کہ بھائی آئندہ میں یہ چیز نہیں کروں گا. تو اسی طرح اس رمضان کو بھی آپ ایک مائل سٹون بنائیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کی لائف اگر چینج ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اتنی اچھی آپ باتیں کرتے ہو نا, میں وہ ہو جاتی ہوں, مہو ہو جاتی ہوں, میں مہو ہو جاتی ہوں.
پتہ نہیں میری پروناؤنسنگ کیسی ہے. میری اردو انگلش عرب یہ ساری خراب ہو گئی ہے دبئی آ کے. ایک تو ویسے ہی میں تیز بولتا ہوں, اور دوسرے نمبر پہ کیونکہ یہاں آپ کو ہر لیول بندے سے انگلش بولنی پڑتی ہے, ہر بندے سے ہندی بھی بولنی پڑتی ہے, کہ بنگالی سے آپ اردو بول رہے ہو, ملواریوں سے بول رہے ہو, تو آپ کا لینگویج کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ نہیں رہتا. لیکن میں نے اپنے لیے یہ بیریئر نہیں بنایا, میں پھر بھی آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں, آپ میری یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں, دا اردو تھنگ از انگلش کہ یہ سب مین کچھ جو سن رہے ہیں. کنٹینٹ آپ بولتے ہو, جو چیزیں آپ بولتے ہو, وہ زیادہ ضروری ہے دین سیئنگ دا رائٹ ورڈز. اسی لیے جو میں نے فلم لکھی ہے, ہر فلم لکھنا زیادہ مشکل کام ہے, ڈائلاگ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں نے ڈائلاگ نہیں لکھے کیونکہ میرے زبان پہ لینگویج جو عبور ہے اس طرح نہیں رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا, جو پچھلے 15 سال میں ادھر رہنے کے بعد. کیونکہ آپ کو انگلش کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور ہندی کے بھی, اردو کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں. آپ کو اس آپ نے یہ نہیں کہ اتنی سلیس اردو بولنی ہے بنگالی سے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے, آپ نے اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ بات کرنی ہے. تو لہٰذا وہ آپ کی جو لینگویج کا جو معیار ہے وہ اس طرح کا نہیں رہتا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے کسی پہ روب نہیں جھاڑنا, آپ نے صرف لینگویج کا مطلب ہے کمیونیکیٹ کرنا, آپ کی بات دوسرے کو سمجھ میں آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو یا آپ کی باتیں کافی لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ ہم لوگ 10th ایپیسوڈ تک پہنچ گئے. فرسٹ ایپیسوڈ میں وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ہم کیسے مینیج کریں گے, بٹ تھینک یو سو مچ. انسان کو مختلف جو ہیں بھوک ہوتی ہیں, کھانے کی بھوک ہے, دولت کی بھوک ہے, دنیا میں دنیاوی بھوکوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ کئی لوگوں کو نیک کام کرنے کی بھوک ہوتی ہے, کئی لوگوں کو کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی بھوک ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک شعر لکھا تھا جو میرے خیال میں رمضان کی اس ایپیسوڈ کے لیے جو ریلیونٹ ہے. جو حاصل جگائے اور طلب, وہ حاصل ہی ہے غور طلب. مثلا کئی مرتبہ آپ کو دولت کا یہ حساب کتاب ہے کہ آپ جتنی جمع کرو گے آپ کا اور دل چاہے گا کہ میرے پاس اور ہو. یعنی اگر آپ کے کھانا کھانے کی ہے, جیسے ہم روزوں کی بات کر رہا ہوں, تو روزوں میں آپ کھانا کھاتے ہو اور کھانے کو دل چاہتا ہے اور کھانا, اور جو جتنی بھی بھوکیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر اور بھوک جگائیں, وہ میرے حال میں غور طلب ہے, اس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز. رمضان مبارک ٹو ایوری ون. اور پلیز ڈونٹ جج مائی لک بیسڈ آن کہ یہ حجاب ایسے غلط ہے, بال نہیں نظر آنے چاہیے, یہ نہیں آنا چاہیے. جسٹ گو تھرو دا انٹینشن جو میں نے جس انٹینشن سے لیا ہے. اور تھینک یو سو مچ. forgive everyone, do lots of prayer, do lots of charity, don't forget the needful people around you, اور صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.